صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ باچا خان مرکز تشریف لائے۔ یہ تیسرا دفعہ ہے کہ اس مارچ کے حوالے سے ہمارا آپس میں رابطہ ہو رہا ہے، اور یہ جو انہوں نے شیڈول بتایا تو اس شیڈول کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا سے یعنی جب یہ اسلام آباد پہنچیں تو وہ اس رات کو یعنی اس کے صبح کو ہم عوامی نیشنل پارٹی اپنا جلوس لے کے اسلام آباد جائیں گے، اور یہ یونٹی کے اظہار کے لیے کہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے، موجودہ نالائق حکومت کے خاتمے کے لیے اور جو جعلی حکومت ہے اس کے خاتمے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی بھی اپنا کردار ادا کرے، اور چونکہ پیپلز پارٹی اپنا یہ تمام شیڈول تیار کر چکی ہے اور ہمیں اعتماد میں بھی لے چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ رہی یہ بات کہ موجودہ جو وزیر اعظم کے حوالے سے بات ہوئی، جو انہوں نے اپنے 10 وزراء کو انعامات تقسیمی انعامات سے نوازا، وہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ ہم یعنی آپ خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کو کرپٹ ترین حکومت قرار دیا، تو کیا کرپٹ ترین حکومت اپنے آپ کو ایوارڈ دے؟ یعنی اتنی نااہل حکومت، اتنی بے شرم حکومت کہ جب ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹ تھی پیپلز پارٹی کے دور میں آیا تو اس نے اس کا خوب چرچا کیا، مسلم لیگ نون کے وقت میں آیا تو خوب چرچا کیا، اب اس کے وقت میں آیا تو یہ کہہ رہے کہ یہ تو فراڈ ہے۔ یعنی یہ اپنے آپ میں خود اتنا جھوٹا ہے کہ کسی بھی چیز کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کی حکومت یعنی جو 70 سالہ ریکارڈ ہے، 71 سالہ، اس میں اتنا کرپٹ ترین حکومت نہیں آئی جتنے کہ موجودہ عمران کی حکومت ہے، اور یہ ایک نعرہ لگانا کہ اس کو صاف کرنا اور اس کو یعنی اس طریقے سے کہ اب یہ خود ایوارڈ دے کہ میرا وزیر یہ قابل ہے، یہ قابل ہے، جس کو پہلا ایوارڈ دیا ساری دنیا اس پہ یعنی میں اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ کس بنیاد پہ اس کو فرسٹ قرار دیا۔ آخر کون سی ایسی بات تھی، لوگوں کو تو بتائے۔ اور یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ اپنی حکومت اپنی وزراء کو ایوارڈ دے۔ تمہیں تو اب عوام کا انتظار کرنا چاہیے، عوام کے غیظ و غضب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تم تو میدان میں نکلو، آؤ میدان میں اپنا انجام تو دیکھو۔ لوگ تمہیں اعزاز سے نوازتے ہیں کہ چپل سے نوازتے ہیں؟ آپ تو لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، اتنی مہنگائی حد تمام کر دی، اور پھر بھی ٹی وی پہ آ کے یہ اپنے بندوں کو ایوارڈ دیتا ہے۔ یعنی دوسرا دیکھ کے شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہے، اس کو کوئی شرم ہی نہیں آتی۔ لہذا ایسے حکومت کے خاتمے کے لیے یہ تو ایک جہاد ہے۔ ہم تو شروع دن سے جو ہم آج بیٹھے ہیں، ہم تو شروع دن سے اس حکومت کو نہیں مان رہے۔ یہ جتنی بھی حکومت ہو رہی ہے ناجائز حکومت ہو رہی ہے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت جو حکومت ہو رہی ہے، اس نے جو IMF اور ورلڈ بینک سے جو معاہدے کیے، اس نے اس ملک کو گروی رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اب ہماری تمام اپوزیشن کا اور تمام قوم کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یعنی یہ احساس دلائیں کہ پاکستان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے، ایسا جھوٹا بندہ نہیں چاہیے، یعنی ایسا بندہ جو کہ تمام اقدامات اٹھا کے ملک کو بھی تباہ کر دے، عوام کو بھی تباہ کر دے۔ اس کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا، اور آج ہم پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ایک لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہو رہے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں کہ پہلے الیکشن بھی یہ نہیں کرانا چاہ رہے تھے، سپریم کورٹ نے کرائے ہیں، اور اس میں بھی بڑی حکومتی سطح پہ دغا بازی کی گئی ہے۔ اب پھر بھی یہ الیکشن بھی نہیں کرانا چاہ رہے، اور یہ موسم کے اعتبار سے انہوں نے یعنی یہ ڈرامہ رچا ہے کہ اس کو پوسپون کر دے، اور پھر اس کے لیے اور بہانے بنا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہر قیمت پہ ہونے چاہیے، گراس روٹ لیول تک اختیارات دینے چاہیے۔ یعنی ہمارے جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں وہ تو قانون سازی کی حد تک ہو، یعنی رولز ریگولیشن کی حد تک ہو، لیکن عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو لوکل باڈیز کے ذریعے ہی حل ہوں گے، اور یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ
ہر صورت میں ہو اس میں ہم مصروف بھی ہوں گے، اور اسی دوران یعنی ہمارا جو مارچ ہے وہ بھی ہوگا، تو ہم بلدیاتی الیکشن میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تیاری کریں گے، اور اسلام آباد میں جا کے پیپلز پارٹی سے یکجہتی کا اظہار بھی کریں گے، اور موجودہ حکومت کے خلاف جو بھی ہم سے ہو سکے گا وہ اقدامات اٹھائیں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو جو لانگ مارچ ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ 27 فروری کو نکلیں گے کراچی سے، اور 10-11 اپریل کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10-11 مارچ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے، تو تھوڑا اس کے خال واضح کیجیے کہ کیا ہوگا، اور کیا لانگ مارچ صرف آپ لوگ آئیں گے وہاں پہ تقاریر کر کے چلے جائیں گے یا وہاں پہ بیٹھیں گے؟ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو موو چل رہی ہے وہ موو کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں، جو بھی فائنل فیصلے ہوں گے حالات کو دیکھ کے کیے جائیں گے۔ یہ شروعات کی ہے کہ ہم کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، باقی فیصلے باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے کرنے پڑیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دھرنا دے کے بیٹھنا چاہیے یا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے، مطالبے کے بعد ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جا کے بات کرنی چاہیے، یہ چیز دیکھیں گے۔ جہاں تک آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے، انشاءاللہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گئے تو جیسے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے وہاں ہم اس طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ جتنے بھی ان کے الائز ہیں یا ان کے اندر جو لوگ تنگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے رابطے ہمارے ہیں اور رابطے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو ہم اس سے نجات دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جو سینٹ میں جس طرح ہوا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بہت سے سینٹ صاحبان آئے تھے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی شامل تھے، تو کہ یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ عدم اعتماد کی صورت میں بھی پارلیمنٹیرین غائب ہو جائے پوزیشن کے ہوئے؟ وہ ایک مس ایپ تھا جو غلطی سے ہو گیا ہے، اور آپ کی بات بھی جائز ہے کہ ایسا تو نہیں ہے جناب، یہ ہم سب کا فرض ہے، جو بھی ڈیموکریٹک ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس حکومت سے نجات دلائے قوم کو، اگر ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری پارٹی سے کیا ہے، کیا پی ڈی ایم بھی آپ لوگوں کے ساتھ آئے گی دھرنے میں، اور عوامی نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے وہ تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے، جس طرف جائے گی وہاں پر بجیپی کرے گی، وہاں پہ شام کرے گی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ رہے گی؟ وہ ہمارے ساتھ ڈپینڈ کرتے ہیں، جواب تو یہ خود نہیں صاحب دیں گے، مگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں گے جب تک کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ جو فائنل فیصلہ ہے جیسے میں نے کہا وہ ان سے مل کے جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں 2-3-4 دن دیر ہے۔ دیگر کون سی پارٹیوں کی طرف سے آپ لوگوں کو ہاں جناب ہمارا سب پارٹیوں کے ساتھ آپ نے دیکھا، میڈیا دیکھتے ہیں، رابطے چل رہے ہیں کہ آپ اور ہم مل کے اس وبا سے جان چھڑائے، اس بیماری سے جو کرونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ کرونا تو دن میں اگر 10 آدمی مارتی ہے، یہ دن میں 1000 آدمی مارنے والی بیماری ہے، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ حکومت کے خلاف 2 متضاد ایکشن استعمال کرنے جا رہے ہیں، یہ لانگ مارچ ہے اور دوسرا یہ عدم اعتماد کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان دونوں کے الگ الگ اہداف کچھ کنفلکٹنگ نہیں ہے؟ نہیں جی، کیوں؟ ایک طرف آپ استعفے کی مطالبہ کریں گے اور دوسری وہ عدم اعتماد میں ان ہاؤس چینج۔ دیکھیں، ہم یہاں آ کے قوم سے جھوٹے وعدے کرنے نہیں آ رہے، اور کنٹینر پہ بیٹھ کے جھوٹے وعدے کر کے 2 مہینے بیٹھ کے اور قوم کو پھر 4 سال 50 سال پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ پاکستان کو 50 سال پیچھے لے گئے۔ ہم آ رہے ہیں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے، پرامن طریقے سے مطالبے لے کے آ رہے ہیں، ہم عوام کی آواز بن کے آ رہے ہیں۔ جو آج عوام کی آواز ہے، آپ جو بولے، جو بھی اس وقت آپ بات کریں گے وہ ایسی بات ہوگی، ان ساری باتوں کے لیے ہم باہر نکلے ہیں، ورنہ 3-3.5 سال اس حکومت کو موقع دیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ کہتے آئے کہ ہمیں 6 مہینے اور دے دو، ہمیں 9 مہینے اور دے دو، ہمیں 1 سال اور دے دو، یہ کہتے آئے ہیں، مگر ورس در ورسٹ ہوتا گیا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جو لوگ یہ ڈرامہ، بڑا ڈرامہ کرتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں ہیں،
11 रुपए बढ़ाने की समरी मूव हो गई, फिर 3 रुपए बढ़ाया। खान ने आवाम की मजबूरियों को देखते हुए 8 रुपए काट दिए, न जाने उसकी कीमत 3 रुपए मिसाल के तौर पे बढ़नी है, बढ़ाना आता ही है इनको, मगर ड्रामे ये चलते हैं। अभी भी 11 रुपए की बात की है, ये आप मेरी बात पे फिर हंसेंगे जिस दिन ये होगा, ये 2.5-3 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, या ऐलान कर देंगे कि जी हम अभी नहीं बढ़ाते, आगे बढ़ाएंगे, कीमत उससे डबल करके बढ़ा देंगे। शाह साहब, ऐसे ही एक लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान ने भी किया था। तमाम पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने उनको तमकीद दी थी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर जब वो इस्लामाबाद गए तो बेचारे अकेले ही बैठे रहे। तो कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा? हम मियां साहब से एक सवाल है कि आप अलामती शिरकत करेंगे या आप इनके साथ होंगे वहाँ? इसमें शाह साहब ये है कि रिश्ता भी मांगने जाए तो दूसरे या तीसरे उस पर हाँ होती है। एनपी ने भी तीसरे फेरे में आपको हाँ किया, तो यहाँ मजबूती होगी कि नहीं? ऐसा है, ये हाँ कराने वाली मेरी मीटिंग नहीं थी, ये शेड्यूल डिस्कस करने वाली मीटिंग थी। नहीं, आप ये शेड्यूल होता है ना कि किसी दिन बारात आएगी, किस दिन ऐसा है कि आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। न पहली दफ़ा है, अगर पिछली दफ़ा भी था तो मौलाना साहब के साथ तमाम पार्टियाँ खड़ी थी, ऐसा नहीं था। उसने खुद एतराज़ नहीं किया तो आपको क्या एतराज़ है? अजीब सी बात है, हम सारे थे वहाँ पे, मौजूद थे। इस बार भी जो हम वादा करते हैं वही पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर लॉन्ग मार्च हो तो भी आईनी इक़दाम है, अगर यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो भी आईनी इक़दाम है, और जो भी आईनी इक़दाम उठाया जाएगा अवामी नेशनल पार्टी उसका साथ देगी। ये ऐसी बातें आप जो कर रहे हैं, तो गुज़िश्ता सूरत हाल कुछ ऐसी गुज़र गई है कि यकीन लोगों को नहीं आ रहा। लेकिन ये मैं ज़रूर कह दूं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत है, ये ख़ुद अपने आप को गिराने के लिए काफ़ी है। यानी इसको अपोजिशन की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चूँकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर सूरत में हमें निकलना है। पीपल्स पार्टी ने बिस्मिल्लाह की, उन्होंने ऐलान किया, हमने साथ दिया। अब आप वो दिन देखे और उस दिन का यानी मौका देखे कि क्या हो रहा है। आप तमाम या मशरान की सतह पे आप मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे पहले क्यों कहूँ, यानी तुम पार्टी का फैसला मुझसे एक सवाल के ज़रिए तो नहीं ले सकते। पार्टी है, मैं यही कह रहा हूँ कि हम ये जो हम कह रहे हैं तो ये हम खुद अपने सतह पे सब कुछ करके आप देखेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे। हम जाएंगे इस्लामाबाद, और पीपल्स पार्टी का जो जुलूस पहुंचेगा तो उसी यानी ये रात को पहुंचेंगे तो उसी सुबह को हम इस्लामाबाद जाएंगे, फिर आप भी देखने के लिए आ जाएंगे। इसमें कुछ लोग ये जो अपोजिशन की जो मूव है इस वक्त की, इसे आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के साथ जोड़ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि शायद ये मामला कहीं और से चल रहा है, एक्सटेंशन का मामला है और अपोजिशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहिएगा? पाकिस्तान में तो ये पहली दफ़ा नहीं है, हर बार कुछ भी हो तो स्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात तो ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि लोग ये कहें कि ये अफवाहें हैं, सब कुछ यानी तकरीबन 3 महीने से एक ही तज्जिया चल रहा है, जिससे भी सुनो वो एक ही तज्जिया कि ये फरवरी का महीना है, फिर मार्च है और मार्च में कुछ होगा, इख्तियार किसी और का होगा और फिर ऐसा होगा। तब आजमाई हर एक कर रहा है, कोई ना कोई तो सच निकलेगा। यानी जब 1000 लोग मिल के कोई तज्जिया करे, हम तो सीधे साधे लोग हैं, सियासी लोग हैं, जदोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए और नाहल हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, और जितना जल्दी इसको गिरा सकते हैं और ऐसा इलेक्शन जो कि दांधी से पाक हो, मुदाखलत से पाक हो, जो भी जीते उसके हवाले कर दे, वही मौक़िफ़ है और उसी पे डटे हैं। शाह साहब, मैं 2 सवाल। एक सवाल आपने गवर्नेंस की, सिंध में जो सूरत चल रही है आपको पता होगा, सक्कर में भी 6 से 7 बंदे कत्ल हुए हैं, नवाब शाह भी धरना जारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सिंध में। और सेकंड मेरा ये है कि फर्स्ट फेज हमने देखा बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें 1 सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी गैर मकबूल और कल फैसला आ रहे हैं। जनाब देखें, बताइए कि दोनों जवाब। पहली बात तो सक्खर का मुझे 6 बंदों का कोई पता नहीं कि कत्ल हुए,
یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے خبر لی ہے. دھرنا نواب شاہ بھی دھرنا جاری ہے تو سکھر اور نواب شاہ دوری ہے، دونوں میں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ یا قبائلی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کو روکا جاتا ہے. ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کو ایکسیڈنٹس کہا جاتا ہے. اس میں ناکامی کی کوئی بات نہیں ہے. سندھ میں اس وقت جتنا امن امان ہے، ڈکیتیاں، لوگ اغوا ہونا، یہ کوئی ابھی نہیں ہے. یہ ماضی کا حصہ تھی، اور اگر ہے بھی تو اس کو ایک دم پکڑا بھی جاتا ہے. سندھ میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورت میرے خیال میں کافی صوبوں سے بہتر ہے، اچھی ہے، سکون ہے. جو لوگ آپ لوگ گھومنے آتے ہیں دیکھتے ہیں، زیادہ تر جب آتے ہیں لوگ گھوم کے پھر کہتے ہیں یار یہاں تو ہم خبریں کوئی اور سن رہے تھے، یہاں تو چیزیں اور ہیں. یہ تو دن رات کا فرق ہے. یہ کبھی کبھی آپ کی مہربانی ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کی ناراضگی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ کیا، بلدیاتی انتخابات پہ ایک سیٹ پاکستان کی پارٹی. دیکھیں یہ ایک سیاست ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. کوئی زمانہ تھا ہم 17 سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے، کوئی زمانہ تھا کہ ہم حکومت کر رہے تھے. یہ ہوتا ہے. اب مالاکنڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ اپنی سیاسی قوت رکھتی ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ دوسری اپنی جو الائز جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں، ان سے مل کے ہم آگے بڑھے. تو یہ سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ 37 سال مارشل لا، تو اس کو بھی کاؤنٹ کریں آپ. میں تو کبھی کبھی ہنس کے کہتا ہوں کہ ایک فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے جو 37 سال کا بھی تجزیہ کرے اور سیاستدانوں کے بھی 37 سال کا تجزیہ کرے. کس دور میں کیا ہوا ہے، کس دور میں کیا ہوا ہے، کس دور میں جنگیں ہوئی ہیں، ملک ٹوٹے ہیں، دریا بکے ہیں، کس دور میں ایٹم بم بنا ہے، آئین بنا ہے، انفراسٹرکچر بنا ہے، کس دور میں پارلیمنٹ بنی ہے. جی دہشت گردی پہ میں، چونکہ انہوں نے بات کی سندھ کے حوالے سے، دہشت گردی تو سارے پاکستان میں ہے، ہو رہی ہے. ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ دہشت گرد آرگنائز ہو رہے ہیں، وہ اب آرگنائز ہو چکے ہیں. وہ تمام کے تمام اقدامات کر رہے ہیں اور بڑے کامیابی سے کر رہے ہیں. آپ کو خود اندازہ ہے کہ نوشہرہ میں یعنی پولیس پہ اٹیک ہوا، 2 کو شہید کیا اور ایک جو ہے وہ زخمی ہے. یعنی یہاں پہ آپ کون سے علاقے کا میں ذکر کروں، سارے یعنی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان پہ بالکل عمل نہیں ہو رہا. 20 نکاتی ایجنڈے کا ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے. جب عمل نہیں ہوگا، تمام مکتب فکر کے لوگ اس پہ متفق ہیں، جب اس پہ عمل نہیں ہوتا تو دہشت گردی تو پھیلے گی. لیکن آپ بلوچستان کی دہشت گردی کا ذکر کریں، پنجاب میں ہو رہا ہے، ایون اسلام آباد میں ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ تو نام لے کے، پہلے تو ایک کا نام تھا، اب تو دوسرے کا نام بھی آ گیا، یعنی داعش کا نام لے کے لوگ بات کر رہے ہیں. تو ایک سٹیپ وہ آگے چلے گئے ہیں. یہ اچھا ہوا کہ آپ لوگوں نے سوال کیا کہ حکومت اس طرف توجہ دے کہ اگر دہشت گرد اتنے منظم ہو گئے کہ وہ اپنے یعنی مرضی کے ٹارگٹ مار سکتے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ بڑے یعنی طاقتور ہیں. اور پھر یہ ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا تو یہاں پہ یہ لوگ کافی مضبوط ہوں گے، اور آپ لوگوں کو پہلے سے ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو اس بات پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت نے کھلا چھوڑ دیا ہے، حکومت اقدامات نہیں کر رہے ہیں، اور جب تک 20 نکاتی ایجنڈے پہ عمل نہیں ہوتا دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی. سر میرا ایک سوال ہے، آپ کہہ رہے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، لیکن حکومت وزراء روز بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی باتیں کرنے والے شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آ بھی جائے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی آ چکے ہیں. یہ تو خود ایسے لوگ ہیں جو خود ہی مارچ کر رہے ہیں، خود ہی مارچ کر رہے ہیں. اب سنا ہے یہ کہ وہ سندھ میں مارچ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مارچ ہے، قوم کو لیفٹ رائٹ کرائیں گے. یہ لوگ مہنگائی کا مارچ کر رہے ہیں، خوشیاں منانے کے لیے مارچ کر رہے ہیں کہ دیکھو بڑے کامیاب رہے،
डॉलर 200 पे पहुंच गया, तेल 150 पे पहुंच गया, चावल 100 पे 200 पे पहुंच गया, आटा 70 पे पहुंच गया, चीनी 100 पे पहुंच गई। जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद और तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।